السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فصل 51، حق اور باطل کی تمیز ختم کرنے میں شیطان کا کردار۔ کیونکہ اگر حق اور باطل کی تمیز ہی نہ رہے، باطل کو بھی انسان حق سمجھنے لگے، تو اس کا بظاہر درست عمل بھی درست نہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ غلط ہوگا، کیونکہ وہ باطل کو حق سمجھ رہا ہے۔ تو شرک کے بعد شیطان کا ایک بہت بڑا وار، ایک ہتھ کنڈا کیا ہے کہ لوگوں کے ذہن کو کنفیوز کیا جائے، ان کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جائیں، چیزوں کو مشتبہ بنا دیا جائے۔ پھر بڑا شیطان اپنے متبعین سے کہتا ہے، متبعین پیروکار، اتباع کرنے والے، کہ تم کان کا مورچہ سنبھال لو۔ پہلا مورچہ کون سا تھا؟ آنکھ کا۔ جو تمہارے کاموں کو خراب کرے، ایسی کوئی بات اور کوئی چیز کانوں کے اندر گھسنے نہ پائے۔ کس کے کاموں کو خراب کرے؟ شیطان کے کاموں کو۔ وہ کون سی چیز ہو سکتی ہے جو کان میں گھسے تو شیطان کا کام خراب ہوتا ہے؟ حق کی بات، قرآن کی بات، سچی بات، وہ نہ سننے دو۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ لوگوں کو صرف اچھی بات سنوانا بھی ایک بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے۔ اپنا اپنا سفر سوچئے، قرآن تک آنے کا کتنا وقت لگا، کتنا عرصہ لگا، کتنی مشکل سے سنا، اور پھر جب سننے لگ گئے تو پھر مشکل آسان ہو گئی، کیونکہ شیطان کا کام خراب ہو چکا تھا۔ لیکن اس مرحلے تک پہنچنا بھی ایک بہت دشوار عمل ہوتا ہے کہ وہ یہ مزہ چکھنے نہیں دیتا، کیونکہ جس نے چکھ لیا پھر وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ حتیٰ کہ مشرکین عرب، ان کا حال کیا تھا؟ چپ چپ کے سنتے تھے، اگرچہ ظاہراً وہ انکار کرتے لیکن پھر بھی رہ نہیں سکتے تھے، بار بار سنتے تھے، کیونکہ یہ قرآن چیز ہی ایسی ہے کہ جو دلوں کے پار اتر جاتی۔ تو وہ کیا چاہتا ہے؟ پوری کوشش کرو کہ فاسد اور خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچے سے اندر جانے نہ پائے۔ اور آج آپ دیکھیے کتنے بڑے بڑے فتنے ہیں کہ بچے نے کانوں پر ہیڈ فون لگائے ہوئے، انہیں کچھ پتہ نہیں آس پاس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ کیونکہ اگر انسان کے کان کھلے ہوں، جو کہ عام طور پر بند نہیں کیے جا سکتے جیسے آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی اچھی بات، کوئی نہ کوئی خیر کی بات انسان کے کان میں پڑی جاتی۔ لیکن اگر کانوں میں لٹرلی ڈاٹ دے دیے جائیں، یعنی ہیڈ فون لگا دیے جائیں اور اوپر سے کورنگ کر دی جائے، تو پھر کیا خیر کی بات اندر جائے گی؟ تو وہی جائے گا نا جو کہیں سے ریموٹ کنٹرول ہو رہا ہے، کوئی چیز بنی کہیں، تیار کہیں ہوئی، اور کس کی جیب میں پہنچی اور وہاں سے کس کے کانوں تک جا رہی ہے، کہ انسان ہزاروں میل دور ہوتے ہوئے بھی عملی طور پر انہی کے قریب ہے جن کی وہ چیزیں سن رہا ہے، چاہے وہ خیر کی باتیں، چاہے وہ شر کی باتیں۔ تو وہ یہ چاہتا ہے کہ خراب باتوں کے سوا کوئی چیز اس مورچے سے اندر جانے نہ پائے، باطل اور فاسد باتوں کو، باطل اور فاسد یعنی جھوٹی باتوں کو، بیکار باتوں کو مزین، خوبصورت، آراستہ و پیراستہ، بیوٹیفائی کرتا ہے، ملیح، بہت سویٹ اور مقبول بنا کر نفس کے سامنے پیش کرنا کوئی بڑی اور مشکل بات نہیں۔ ملیح کا لفظ جو ہے عربی میں ملح سے، مل نمک کو کہتے ہیں، تو انگریزی میں آپ ایسی بات کو کیا کہتے ہیں؟ سویٹ،
ساور نہیں کہتے کیونکہ ساور باتیں اچھی نہیں لگتی. تو ملیح یعنی سویٹ، لفظی ترجمہ نہیں ہے. یعنی خراب سے خراب بات، بے حیائی کی بات، جھوٹی بات، بیکار بات، بعید از حقیقت بات کو وہ کس طرح پیش کرتا ہے؟ اتنا خوبصورت بنا کر کہ وہ اس کو بہت اچھا بھی لگتا ہے، آسان بھی لگتا ہے اور مشکل بھی نہیں لگتا. شیریں الفاظ اور نرم کلامی اختیار کرو. اگر کچھ سمجھدار لوگوں سے پالا پڑ جائے، یعنی تھوڑے سمارٹ ہو، تو سحر آفرین کلام اختیار کرو، مسحور کر دو ان کو اپنی سپیڈ سے. اور گفتگو میں ایسی باتوں کی آمیزش کرو کہ نفس فوراً انہیں قبول کر لے، یعنی دلوں پہ جا لگے. پہلے تو ایک کلمہ، ایک جملہ پیش کرو، دیکھو کہ وہ کان دھرتا ہے تو دوسرا کلمہ، دوسرا جملہ پیش کرو. جب دیکھو کہ اس نے ایک بات اچھی سمجھ کر قبول کر لی تو اس بات کو بار بار دہراؤ اور دہراتے چلے جاؤ. کون سی ٹیکنیک ہے؟ ایڈورٹائزنگ. ایڈورٹائزنگ کیا ہوتا ہے اس میں؟ بعض اوقات آپ جا رہے تھے نا ہائی وے پہ، تو چند فٹ کے فاصلے پر سیم بینر بار بار ریپیٹ ہوتا ہے. یہاں سے آپ لاہور تک کا سفر کریں تو چند مخصوص کمپنیوں کی چھاپ ہر جگہ ہوگی، بار 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 وہی آپ دیکھتے چلے جاتے ہیں. ریڈیو کھولیں تو ایک ایڈورٹائزمنٹ بار 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 سنتے ہیں آپ. ٹیلی ویژن دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ حکمت کیسی ہے یہ، یعنی حکمت تبلیغ، کہ ایک دم سب کچھ نہ دے ڈالو، بہت کچھ نہ دو. پہلے کیا دو؟ تھوڑا، پھر ٹیسٹ کرو، یعنی صرف چکھاؤ پہلے، اور پھر اس کے بعد دیکھو کہ اگر دل کو لگتا ہے تو پھر مزید دے دو، اور پھر اسی کو ریپیٹ کرو نئی چیز دینے سے پہلے، حتیٰ کہ وہ دل پوری طرح مسخر ہو جائے تو پھر اس پہ جو بھی ڈالو گے گاربیج وہ قبول کر لے گا. پوری نگرانی رکھو کہ اس مورچے سے اس کے پاس اللہ تعالی کا کلام، رسول کی باتیں یا ناصحین دین کی کوئی بات نہ پہنچنے پائے. کس بات کا خیال رکھو؟ کہ کان میں کیا نہ جائے؟ اللہ کا کلام، رسول کی بات یا ناصحین یعنی جو عام طور پہ باز و تبلیغ کرتے رہتے ہیں ان کی کوئی بات. اگر تم کبھی مغلوب ہو ہی جاؤ، یعنی تمہاری بات سے اوپر کسی اور کی آ جائے اور اس تک کوئی نصیحت کی چیز پہنچ ہی جائے تو پینترا بدل لو، باز پھر بھی نہ ہو. اس کے فہم اور تدبر، غور و تفکر، نصیحت و موعظت کے راستے میں رکاوٹیں ڈالو. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ جب سفر کے لیے نکلتے ہیں اللہ کی قدرت تھوڑی دور نظر آتی ہے کہ اتنے میں کیا خلل آ جاتا ہے، بالکل ایک واہیات قسم کا اشتہار کا. اب وہ پوری توجہ لے جاتا ہے اور جو کچھ پہلے سوچ رہے تھے وہ بالکل بریک اپ، ختم. پھر آپ کو دوبارہ کسی تھاٹ پروسیس کے شروع کرنے پھر ٹائم لگتا ہے. بائی دا ٹائم آپ تھوڑے کسی منزل تک پہنچتے کہ پھر ایسی رکاوٹ آ جاتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ رکاوٹیں آتی ہیں کس میں؟ فہم اور تدبر میں، غور و تفکر میں، نصیحت و موعظت کے راستے میں. حتیٰ کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا غور و فکر کرتے ہیں تو دوسرے آپ کا مذاق اڑانے لگتے ہیں کہ بس یہی سیکھا تم نے. ایک اور پینترا بدلتا شیطان. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج کے دور میں بچے ہوں یا بڑے، سب کے ساتھ ڈیزیز کی حد تک یہ مرض لگی ہوئی ہے کہ کنسنٹریشن نہیں کسی بھی چیز میں. صحابہ کرام کی علم کی مجلس کیسی ہوتی تھی؟ پرندے آ کے بیٹھ جاتے، اس قدر یکسوئی ہوتی تھی تو تھوڑی بات بھی بہت کافی ہوتی تھی. آج ہم پڑھتے ہیں تو طرح طرح کے خیالات ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں. لیسن سن رہے ہیں لیکن وہاں نہیں ہیں، کہیں اور ہیں. پھر غور و تفکر، سننے کے بعد بس وہیں بند کیا اور ختم، باہر نکلے تو کسی اور ہی دنیا میں. نصیحت و موعظت یعنی سبق نہیں لیتے چیزوں سے، سنتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں لیکن اپنے لیے کوئی عمل کی بات نہیں لیتے. جو چیزیں اس کے خلاف ہوں شاندار پیرائے میں اس کے سامنے پیش کرو. اگر ایسی چیزیں تم نے اس کے سامنے قرینے سے پیش کر دی، قرینے سے کیا مطلب؟
خوبصورت بنا کے بہت سلیقے سے. آپ دیکھیں کہ آج اگر کوئی کتاب آپ پڑھیں جس میں برائی یا شر کی دعوت ہے تو اس کا آپ سٹائل دیکھیں، اس کے کلرز دیکھیں، اس کی تحریر دیکھیں، اس کا سائز، اس کی پیپر کوالٹی، اس کی ہر چیز. اس کے مقابلے میں کہیں کوئی دین کا لٹریچر دیکھ لیں کسی بھی شکل میں، کہیں سے بھی، اس میں وہ کوالٹی ہے ہی نہیں. تو یوں لگتا ہے جو لوگ دین پڑھتے ہیں ان کے دماغ کام ہی نہیں کرتے، نہ وہ کریٹو رہتے ہیں، نہ ان کی کوئی سینس باقی رہتی ہے. وہ سمجھتے ہیں یہ سب کچھ دنیا کے لیے، یعنی کسی دنیا کے علوم میں کتاب چھاپنی ہو تو آپ دیکھیں گے کہ کیا کیا اس میں سامنے رکھا جاتا ہے نا. اور عموماً اسلامی لٹریچر حتیٰ کہ جو کورز ہوتے ہیں وہ بھی کبھی تو ان پہ کوئی رنگ نہیں ہوتا، اور رنگ ڈالتے تو اتنے ڈال دیتے ہیں جیسے کوئی متنجن پکایا ہوا. اس کے اندر اگلی لک آتی ہے کہ چاہے اندر خزانے بھرے ہوئے لیکن سامنے سے دیکھنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی کوالٹی نہیں، کوئی خوبصورتی نہیں. یہ ساری رکاوٹیں ہو جاتی ہیں کہاں تک پہنچنے میں؟ اصل میسج تک پہنچنے میں، اور کوئی توجہ بھی نہیں دیتا اس میں. دین کے معاملے میں کمپرومائزز ہیں، چاہے وہ ریکارڈنگ کا معاملہ ہو، کسی بھی گانے کی ریکارڈنگ آپ سنیں اور کسی دینی لیکچر کی ریکارڈنگ سنیں، زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. پریزنٹیشن میں، ہر چیز میں. تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنی ساری رکاوٹیں، اور اس میں پھر وہی بات کروں گی، کچھ اندرونی اور کچھ بیرونی. کچھ تو بیرونی کہ اسباب اور وسائل کی کمی، کچھ اندرونی سستی، توجہ ہی نہیں. اپرچونٹی سامنے ہے، ثواب کمانے اور فائدہ اٹھانے کا دل ہی نہیں. یعنی جتنی جان ہم مارتے ہیں دنیا کی ایک ڈگری لینے میں، کیا اس سے آدھی بھی مارتے ہیں دین سیکھنے میں؟ اور پھر بھی ہم بڑے مطمئن ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس تو شیطان نہیں پھٹک سکتا. تو باطل چیزوں کو کیا شیطان سجھاتا ہے؟ کرینے سے پیش کرو تو فہم و تدبر کی راہ میں وہ حائل ہو جائیں گی، اور نفس فوراً اثر قبول کر لے گا اور سمجھنے لگے گا کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو بڑی بوجھل ہیں، بڑی بوجھل باتیں، بور ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ کلام بڑا بوجھل ہے، قرآن بڑا بوجھل ہے. مانا کہ بوجھل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آسان بھی ہے، دلوں پہ اثر کرتا ہے. یہ کوئی بوجھ بلا نہیں ہے کسے بوجھ سمجھ لیا جائے. ہم کس طرح اٹھا سکیں گے؟ یعنی پہلے سے ہی مسکین بننے لگتے ہیں تاکہ محنت نہ کرنی پڑے، یا نفس کو اس طرح ورغلاؤ کہ بہت معمولی بات ہے، یا یہ سمجھاؤ کہ اس پر عمل کرنا تو ان لوگوں کا کام ہے جو بڑے درجے کے لوگ ہوں، کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کا کام ہے، معمولی لوگوں کا نہیں. اور لوگوں میں امتیازی درجہ رکھتے ہوں، یہ اسپیشل پیپل معزز اور مقبول ہوں. یہ ان مخلص بندوں کا کام ہے جو مقبولیت کے بلند مراتب کے حامل ہوں، اور ان مخصوص بندوں کے اوصاف کچھ ایسے بیان کیے جائیں کہ دنیا میں ان صفات کا آدمی میسر ہی نہ آ سکے. یعنی نیک لوگوں کی پھر وہ تعریفیں اور اس میں وہ ایگزیجریشن بیان ہوتی کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں. یا پھر یہ کہو کہ بھائی حق تو آج کل بالکل مہجور اور متروک ہو چکا ہے، مہجور چھوڑا ہوا، آج کون سچ کی بات کرتا ہے. اب آپ دیکھیں 700 سال پہلے بھی یہی باتیں ہوتی تھی اور آج بھی وہی نفسیات ہے انسان کی. حق بات کہنے سے تو ساری دنیا دشمن بن جاتی ہے. اب تو کسی نہ کسی طرح لوگوں سے اپنا مطلب نکال لو اور چپ کر جاؤ، حق بیان ہی نہ کرو. یہ اور اس قسم کی باتیں پیش کر کے اسے حق بات سے بھٹکا دو، مقصد سے ہٹا دو. غرض یہ کہ شیاطین باطل کو مختلف قالبوں میں ڈھال کر، یعنی مختلف طریقوں سے، مختلف شکلوں میں، مختلف سٹائل میں نفس کے نزدیک مرغوب اور مقبول بنا دیتے ہیں. یعنی باطل کو مختلف طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے، ایک ہی لگے بندے گھسے پٹے طریقے سے نہیں، ہر ایک کی چوائس اور ہر ایک کی مرضی کے مطابق، کہ مختلف قالبوں میں ڈھال کر نفس کے نزدیک مرغوب، پسندیدہ اور مقبول بنا دیتے ہیں، اور حق کو مکروہ قالب میں ڈال کر ناقابل عمل بنا کر دور پھینک دیتے ہیں. اگر تمہیں شیاطین کے کارناموں کا کچھ اندازہ لگانا ہو تو تم ان شیاطین کے بھائی انسانی شیاطین کے کارناموں پر غور کرو.
کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں. اللہ اکبر. شیاطین کے کارناموں کا اندازہ لگانا ہو کہ شیطان کیسے کام کرتا ہے تو کیا کرو، تم ان شیاطین کے بھائی انسانی شیاطین کے کارناموں پہ غور کرو. یعنی شیطان نے جنہیں اپنا چیلا بنایا ہوا ہے انسانوں میں سے، کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عظیم الشان فریضے کو کس طرح لوگوں کی لغزشیں تلاش کر کے فضول باتوں میں الجھا دیتے ہیں. یعنی جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہوتے ہیں، اچھی بات کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ برائی سے روکتے ہیں، ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ہاں ہمیں تو بہت سمجھانے آئے، خود وہ یہ اور یہ اور یہ کرتے ہیں. یا یہ کہ ہاں لیکچر تو بہت اچھا تھا لیکن فلاں بات اس میں میں اس سے اگری نہیں کرتی. اور جو کوئی تھوڑا بہت جس کا دل نرم بھی ہوا اور اس کا عمل بدلنے بھی لگے تو اس کو بھی ایسی باتیں کر کے پیچھے کر دیتے ہیں کہ کوئی نہ سنے نہ سمجھے. اب بات یہ ہے کہ اگر سنانے والے میں کوئی غلطی بھی ہے تو وہ اس کی اپنی ذات کے لیے نا، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں کیا دیکھنا کہ جو بات کسی نے کی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں، وہ ہمارے لیے قابل عمل ہے یا نہیں، ہمارا اس میں فائدہ ہے یا نہیں. اور ناقابل برداشت مصائب کھڑے کر دیتے ہیں، ایسی ایسی رکاوٹیں کھڑی کر دیتے ہیں کہ دوسروں کا حوصلہ ٹوٹ جائے، کوئی آگے ہی نہ بڑھے. کیا کیا فتنے پیدا کر دیتے ہیں، کس طرح اتباع سنت سے اور صفات الہیہ سے جو خود اللہ نے اپنے لیے بیان کی ہیں ہٹا کر تشبیہ، تجسیم اور تکییف وغیرہ کے قالبوں میں ڈھال دیتے ہیں. یعنی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام بیان کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کے بجائے ان صفات کے ذریعے کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو دوسرے سے تشبیہ دینے لگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی تجسیم کا مطلب ہے جسم دینا، پرسونیفائی کرنا. تکییف کا مطلب یہ کہ کیسے ہے، جیسے اللہ کا ہاتھ ہے تو کیسا ہے، کتنا ہے، اس طرح کی باتوں میں الجھا دیتے. یعنی اگر کوئی ایسی حدیث بیان ہوئی یا آیت بیان ہوئی جس میں کوئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں بات آئی تو بجائے اس کے کہ اس پر غور کیا جائے وہ کس طرف توجہ ہٹا دیتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. مثلا ایک حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ کچھ لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ کی طرف ہوں گے اور رحمان کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اب اس کو وہ کس طرح لینے لگتے ہیں کہ اچھا دونوں ہاتھ ایک طرف کیسے ہو سکتے ہیں، یا ہاتھ کیسا ہوگا یا کتنا ہوگا، اور اس کی مثال بیان کرنا. یہ سائیڈ ایشوز ہے، ہمیں نہیں ان کا پتا، نہ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، اس لیے ہمیں ان باتوں سے غرض نہیں. وہاں حدیث کا مطلب کیا ہے، کیونکہ عربی میں دائیں ہاتھ جو برکت کی علامت ہے اور عمدگی اور قوت کی علامت ہے، اس وجہ سے یعنی کہ بائیں کے مقابلے میں دایاں اچھا ہے، اس لیے دونوں کو دایاں کہا گیا. اب اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے اور اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں. تو جو شیاطین کے چیلے ہوتے ہیں وہ ان ایشوز کو پکڑ کے اتنا اچھالتے ہیں کہ اصل بات تو پیچھے ہی رہ جاتی، وہ تو بھول ہی جاتا ہے کہ کون لوگ رحمان کے دائیں ہاتھ ہوں گے. بالکل غیر ضروری قسم کی تفصیلات میں الجھا کر اصل مقصد سے دور کر دیتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ علو اور استواء علی العرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی باعتبار تحیز اپنی مخلوقات سے متباین ہے، یعنی دور ہے. آسمان دنیا پر اللہ کے نزول اور من یسألنی فأعطیہ، جو مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے دیتا ہوں، کہ معنی یہ کرتے ہیں کہ اللہ حرکت کرتا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. یعنی وہ کہتا ہے نا نچلے آسمان پہ آ جاتے ہیں، یہ کچھ اس کی طرف اشارہ ہے. اور اللہ نے اپنی ذات کے لیے جو ید، ہاتھ اور وجہ چہرہ کہا ہے اسے ویسا ہی چہرہ کہتے ہیں جو انسان کا ہوا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے افعال کو حادث اور اس کی صفات کو اعراض کہا کرتے ہیں، اور کچھ کلیات گھڑ لینے کے بعد ان سے غلط استدلال کرتے ہیں. یعنی پہلے کچھ اصول بنا لیتے ہیں اور پھر اس پر چیزوں کو ڈھالنے لگتے ہیں. اس غلط استدلال کے ذریعے اللہ نے جو اوصاف اپنی ذات کے لیے ثابت کیے ہیں ان کی نفی کرتے ہیں، یعنی بعض صفات کی نفی کر دیتے ہیں. اور نا تجربہ کار بے علم جہلا کو توہم اور شکوک میں مبتلا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کتاب اللہ
اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صفات کا اللہ کی ذات کے لیے اس بات کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اندر مانی ہے، اس سے یہ سب باتیں لازم آتی ہیں. اس لیے بیان ہی یہ صفات مراد نہیں، یعنی اس میں تعویل کر دیتے ہیں، بلکہ کچھ اور ہے. اس طرح وہ صفات الہیہ کو بالکل معطل کر کے اس تعطیل کو، یعنی کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں، تنزیہ، تقدیس اور تعظیم کے قالب میں ڈھال کر پیش کرتے ہیں. اور یہ ظاہر ہے کہ دنیا میں اکثریت بے عقل لوگوں کی ہے. یہ کسی ایک چیز کو ایک لفظ کے ساتھ مان لیتے ہیں اور دوسرے لفظ سے اس کی تردید کر دیتے ہیں. ان کی عقل کا نہ کوئی معیار ہے، نہ ان کی فہم و دانش کا. اس قسم کے لوگوں کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. سورۃ الانعام آیت 112. اور اسی طرح ہم نے شریر آدمیوں اور جنوں کو ہر ایک نبی کا دشمن بنا دیا تھا کہ دھوکہ دینے کی غرض سے ایک دوسرے کے کان میں چکنی چپڑی باتیں پھونکتے رہتے تھے. تو اس آیت سے کیا پتا چلتا ہے کہ شیاطین کیا کرتے ہیں؟ شریر آدمی اور جن، یعنی شیاطین جو جنوں اور انسانوں میں سے ہیں، وہ ہر نبی کے دشمن ہوئے. اور وہ کیا کرتے ہیں اس دشمنی میں؟ اپنے ساتھیوں کے کانوں میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ آگے عوام کو بہکاتے ہیں اور لوگوں کی توجہ اصل مسائل سے ہٹا دیتے. زندگی میں ایک اصول یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص کہیں پر بھی، چاہے وہ کلاس روم ہو، چاہے کوئی سنجیدہ مجلس ہو، چاہے کسی کو سمجھانے کی بات ہو، کہیں بھی کوئی مسئلہ ہو، جب کوئی غیر ضروری طور پر اس سے توجہ ہٹانے کی کوشش کرے تو سمجھے شیطان کا وار ہے. مثلا کلاس میں بات ہو رہی ہے آخرت کی، جہنم کی، لوگوں کے دل نرم ہیں، اتنے میں اگر کوئی ایک شخص چٹکلا چھوڑ دیتا ہے جس سے سارے ہنس پڑتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ عمل کیسا ہے؟ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ بے وقوف ہے، اس لیے ایسا کیا اس نے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کبھی بچوں کے ساتھ گفتگو کریں، انہیں کوئی سمجھانے کی کوشش کریں، تو تھوڑی دیر میں وہ کیا کرتے ہیں؟ انتہائی سمارٹ ہوتے ہیں، بالکل ایک غیر ضروری، غیر اہم بات بیچ میں چھیڑ دیتے. اچھا ہاں مجھے یاد آیا، یہ کہہ کے بالکل موضوع سے ہٹ جاتے اور ہٹا دیتے. ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے. لیکن جو شخص اللہ کی مدد سے، اللہ کی مدد مانگ کر، یعنی اللہ کی پناہ لے کر، شیطان سے دور ہو کر، شیطان سے بچ کر کوئی کام شروع کرتا ہے، تو پھر وہ اس چیز سے محفوظ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا بھی دیتے ہیں. جیسے وہ قرآن پاک میں آتا ہے نا، اذا مسہم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، کہ بات کچھ ہو رہی ہے، تم کدھر جا رہے ہو؟ دائیں بائیں مت جاؤ، جو بات ہو رہی ہے اسی پر رہو. آپ خود بھی جب بھی آپ کلاس روم میں ہوتے ہیں، ایک موضوع پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ بولنے لگے تو سوچیں کہ میں اسی موضوع سے متعلق بول رہی ہوں یا پھر توجہ ہٹا رہی ہوں. کیونکہ شیطان کی بھرپور کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ کوئی نفع مند کام نہ کریں، کسی نتیجے پہ نہ پہنچے، بحث اور اختلاف میں اپنا وقت ضائع کر دیں تاکہ وہ نہ کر سکیں جو کرنا چاہتے ہیں. تو خواہ نماز کی کنسنٹریشن ہو، سبق میں کنسنٹریشن ہو، اہم معاملات میں فیصلہ کرنے کے اندر کنسنٹریشن ہو، کوشش کریں کہ آپ لایانی، غیر ضروری، irrelevant باتوں سے پرہیز کریں. نماز میں کیسے کریں گے؟ جب دھیان جائے ادھر ادھر تو اپنے آپ کو خود جھنجھوڑیں کہ میں نے نماز کس لیے شروع کی تھی. اور کبھی آپ اپنا آپ کو انالائز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ نے نماز شروع کی، آپ کوئی سورت پڑھنے لگے، اس میں کوئی آیت اچھی لگی، اس کی آپ کو سمجھ آئی، تو پھر آپ کو خیال ہے کہ ہاں ایک دن وہ فلاں بھی پڑھ رہا تھا، تو پھر وہاں سے بات آ گئی کہ وہ فلاں قاری کی آواز بہت اچھی ہے، اور پھر یہ کہ اس کی آواز اس فلاں سنگر سے ملتی ہے، تو پھر وہ سنگر نے فلاں گانا بھی گایا ہوا ہے اور وہ اس گانے میں امریکہ کا ذکر ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوئے تھے، کہاں سے کہاں لے گیا نا.
اور اگر آپ غور کریں تو ہر نماز کے اندر ہر روز اپنی یہ کیفیت پائیں گے. اس کا علاج کیا ہے؟ جی کیا علاج ہے؟ تعوذ پڑھ کے تھتکار دیں بائیں طرف. پھر جی نماز کے دوران بھی، کیونکہ نماز کی کوالٹی ہی گھٹ جاتی ہے اگر نماز میں ادھر ادھر کی باتیں حدیث دل ہوتی رہے، دل کی باتیں، اور پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچے میں پتہ ہی نہیں کیا پڑھا جا رہا ہے. اسی طرح کلاس میں بیٹھے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سبق سنا رہے ہیں، یاد کریں، اور آپ کہیں سے کہیں پہنچے میں اپنے ہی خیالوں میں. اتنے میں کوئی آپ کو پوچھتا تو آپ نیند سے جاگتے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں مگر پھر بھی سو رہے ہیں. تو وہ لوگ کتنے خسارے میں جو کھلی آنکھوں سے سوتے ہیں، دماغ کہیں اور ہے. اسی طرح کوئی انتہائی سنجیدہ بات ہو رہی ہے اور وہ کوئی اور بات چھیڑ دیتے ہیں. تو نقصان کیا ہوتا ہے یہ بتائیے. جو شخص اپنی جرنی تھاٹس کی بھی ٹرین ہوتی ہے نا، اگر کوئی شخص اس ٹرین کی زنجیر بار بار کھینچ دے، کب پہنچیں گے گھر؟ جی آپ ٹرین کی بجائے جہاز کا سفر کیوں کرتے ہیں کہ نان سٹاپ ہوگا؟ زیادہ پیسے دے کر بھی آپ وہ ایئر لائن لیتے ہیں کہ جو نان سٹاپ ہو، وقت بچے. لیکن آخرت کے معاملات میں، زندگی کے سنجیدہ معاملات میں ہم کس قدر وقت ضائع کرتے ہیں بیکار کی بحثوں میں، باتوں کو طول دے کر، اہم چھوڑ کر غیر اہم کی طرف متوجہ رہتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ شیطان کے وسوسے. اور پھر بھی ہم کہتے نہیں شیطان نہیں ہے، ہمارے پاس شیطان نہیں آ سکے، پھر بھی اس خوش فہمی اور دھوکے میں مبتلا ہے. یہ تو کل پتہ چلے گا نا کہ ہم کیا کھو کر آئے، اپنے وقت کو کہاں ضائع کیا. تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو چوکنا کر دیتا ہے. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ دیکھنے لگتے ہیں، ان کو نظر آ جاتا اوہ میں نماز پڑھ رہی تھی، میں کہاں چلی گئی، میں تو اللہ سے باتیں کرنی ہیں. پھر سرگوشیاں شروع کر دیا کریں اللہ سے، پھر پلٹا کریں، پھر لوٹا کریں. یہی انابت ہوتی ہے، بار بار لوٹنا، بار بار لوٹنا، کیونکہ اس وقت مسلسل شیطان سے جنگ ہو رہی ہوتی ہے. اور نماز کیا ہے؟ زندگی کا آئینہ. جو کیفیت نماز میں ہے نا، باقی چیزوں میں بھی وہی ہوگی. قرآن کے سمجھنے میں اور کاموں میں، جو بھی کوئی کام کر رہے ہو آپ دیکھیں، بہت سے کام لیک آف کنسنٹریشن سے خراب ہوتے ہیں. مثلا کوئی مثال دیجئے، کوئی ریسنٹلی کوئی واقعہ یاد کریں کہ لیک آف کنسنٹریشن سے آپ نے کچھ جلا دیا ہو، کچھ توڑ دیا ہو، کچھ بھول گئے ہو. جی دودھ بوائل. اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ ہفتے میں کتنی دفعہ آپ دودھ گراتے ہیں. یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہے نا اپنے الرٹنس کا جائزہ لینے کے لیے. اور کپڑے استری کرتے وقت بغیر سوچے سمجھے سیدھے لگا دیے، سوچے کتنی دفعہ آپ نے جلائے. جی برتنوں کا ٹوٹنا، دھیان ہی نہیں کرتے پیچھے کا رکھا ہوا آگے کیا رکھا. بھی کہاں ہے آپ؟ کیوں نہیں پتا ہونا چاہیے. جی کل ہی ہم نے دیکھنے کے بارے میں پڑھا تھا نا، تو شیطان بعض اوقات اس سامنے نظر آنے والی چیز بھی نہیں دیکھنے دیتے کیونکہ ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں خیالوں میں. وہ ہمیں لے کے سیر کرا رہا تھا کہیں اور. مت سوچو جو سوچنے کی بات ہے. جی آگے بڑھتے ہی نہیں، اور پھر جب آگے آتے تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ بات کیا ہوئی تھی. بالکل. اور ایسا روز ہوتا ہے جب تک اپنے آپ کو واپس نہ رکھیں اس پر. جی آپ شابش. امپورٹنٹ کاموں کو بھلوا دیتا ہے. یہ جو بھولنا ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. کوئی دلیل ہے قرآن پاک سے آپ کے پاس؟ جی موسیٰ علیہ السلام کا جو سفر تھا اس میں ان کے شاگرد کو بھلوا دیا تھا مچھلی کا باہر نکلنا، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ وما انسانیہ الا الشیطان. یعنی یہ جو بھولنا ہے نا، وہ معصوم بن کے کہہ دیتے اوہ میں بھول گئی، اور سوری بھی بس ایسے ہی منہ سے لفظ پھسل کے باہر کر دیتے. وی ڈونٹ مین اٹ. جی یعنی کہ فون شروع کرتے ہیں کسی اور کام کے لیے اور باتیں 10 اور کر کے فون بند کر کے پھر یاد آتا اوہ ہو کال تو میں نے اس لیے کی تھی. یہ تو آپ کا دشمن تھا جس نے آپ کو اصل مقصد سے ہٹا دیا. تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کانشیس زندگی گزارنی پڑے گی. جی اس دن وہی بلواتا ہے. بالکل. یعنی جس دن جو پڑھ کے جاتے ہیں اور فیصلہ کر کے کہ آج تو یہی کرنا ہے جا کے عمل، تو وہ وہی بلوا دے گا.
غمگین ہے، بھولے ہوئے کہ دعا پڑھے اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. یہ کون کر رہا ہے؟ کون بلوا رہا ہے؟ ہاں، یعنی اہم سے اہم فرائض کو ہم بھول جاتے ہیں. تو ایسے میں ہم سب کو خوب خوب دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ یہ شیطان جو ہر لمحہ مجھے پھسلا رہا ہے تو مجھے اس سے محفوظ رکھ. اس آیت میں اس قسم کی باتوں کو زخرف کہا گیا ہے، اور زخرف قول باطل کو کہتے ہیں، کیونکہ اس قسم کی باتیں کرنے والے اپنی باطل باتوں کو مزین اور آراستہ کر کے پیش کرتے ہیں اور باطل کی تزیین میں اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں. یہ جو بات ہے نا، باطل کی تزیین، باطل کو خوبصورت بنانا، بیوٹیفائی کرنا، اس میں وہ اپنا پورا زور لگا دیتے ہیں. باطل کو عمدہ لباس پہنا کر فریب خوردہ لوگوں کے سامنے، یعنی دھوکہ کھائے ہوئے لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح پیش کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ کھائے بغیر نہیں رہتے. مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام یعنی پوری پلاننگ کے ساتھ اور پیچھے لگ کے لازم کر کے کانوں کے ناکے کی مورچہ بندی کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے. حق بات کو کسی طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے، چاہے بلوا کے، چاہے غافل کر کے، چاہے سلا کے. آپ کو پتا ہے عین مجلس میں سونا جو ہے یہ بھی شیطان کا وار ہے. اب آپ تعویل کر سکتے ہیں وہ اچھا رات دیر ہو گئی تھی، میں تھک گئی تھی، ایسا ہو گیا ویسا، لیکن ماننا پڑے گا کہ شیطان کا وار ہے اور یہ دشمن میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور میں اس حال میں رہ نہیں سکتی، مجھے اس کا علاج کر. لیکن اگر انسان ہیبٹ بنا لے روز سونے کی، کبھی اکا دکا ایک آدھ دفعہ تو انسانی طبیعت میں کوئی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر ہم روز سوتے ہوں اور ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے کہ ہم سو رہے ہیں اور پھر بھی علاج نہ کریں اور پھر بھی وہاں بیٹھے رہیں اور سوئے رہیں، کبھی کوئی بہانہ کر دیں، کبھی کوئی کر دے، نہ حق کان میں جائے گا، نہ دل تک پہنچے گا، نہ عمل بدلے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک مخصوص کرسی پہ آرام سے سو جاتے ہیں تو آپ وہ کرسی چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کسی خاص کارنر میں جا کے اندھیرے میں آرام فرماتے ہیں تو کارنر چھوڑ دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیچھے بیٹھ کے آپ کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی تو آگے بیٹھنے کی کوشش کریں. ہر شخص اپنے آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. اگر آپ سمجھتے کہ ٹیک لگا کے آپ اتنا آرام فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ٹیک چھوڑ دیں، تھوڑی تکلیف اٹھائیں، لیکن اپنی دشمنی تو نہ کریں کہ یہاں آ کے گھنٹہ لگا کے اور وقت ضائع کر کے چلے جائیں. باڈی پوسچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے لباس کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ بعض اوقات ہم اتنے کمبل لپیٹ لیتے ہیں کہ ہم پھر واقعی سونے کا پروگرام بنا کے آتے ہیں. بالکل ہجرت تو ہر وقت ہوتی ہے، ہر اس چیز کو چھوڑو جس میں دین کا نقصان ہو رہا ہے، وہ سب ہجرتیں ہیں. تو وہ ناراض ہو گئی. اب دیکھیں نا، شیطان ماننے بھی تو نہیں نہ دیتا غلطی کو. کوئی ہمیں نصیحت کرے تو ہم الٹا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم لگتا ہے مجھ سے محبت نہیں کرتے ہو، تم میرے دشمن ہو. بالکل اگر ہمیں پتا ہے کہ ہمارے کم سونے کی وجہ سے باقی سارے کام متاثر ہونے، تو جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے اس کو کسی نہ کسی طرح پورا کریں، تاکہ عین اس وقت جب سب سے زیادہ فائدہ ہونا ہوتا ہے اسی میں ہم نقصان اٹھا لیں. اچھا چلے، آپ کو ریئلائز ہوا بعض اوقات شیطان یہ کہتا ہے کہ یہ تو علم حاصل کرنا اور علم کے راستے پہ چلنا تو جنت کے راستے پہ چلنا ہے، لہٰذا اس سے اچھی فکر کون سی ہے. یعنی تعویلیں کر لیتے ہیں نا اپنی اور پھر خود کو مطمئن کر لیتے ہیں. غلطی تو ہم نے ماننی نہیں نا، یہ تو ہماری سرشت میں ہی نہیں کہ ہم اپنی غلطی مان لیں کہ ہم نے غلط کیا ہے. تو جب تک غلطی مانیں گے نہیں توبہ ہوگی نہیں، توبہ ہوگی نہیں تو اصلاح کا راستہ ملے گا نہیں. مقصود یہ ہے کہ شیطان پورے التزام سے کانوں کے ناکے کی مورچہ بندی کرتا ہے کہ کسی طرح بھی کوئی مفید اور نفع بخش بات انسان کے کانوں تک پہنچنے نہ پائے. حق بات کو کسی طرح بھی اس کے کانوں میں جانے نہ دیا جائے اور وہی باتیں پہنچائی جائیں جو انسان کے حق میں ضرر رساں ہوں. کبھی بلا قصد و ارادہ کوئی حق بات اور مفید چیز پہنچ بھی جائے تو ہزار فریب سے باطل اور فاسد باتیں القاء کر کے حق کو ناحق بنا دیا جائے. تو جب حق کی ناحق نظر آنے لگے گا تو پھر انسان اس کے لیے کوئی تکلیف کیوں اٹھائے گا، اسے کیوں اپنائے گا. مجھ سے میرے بیٹے نے پوچھا کہ اچھا آپ کی فلاں سے ملاقات ہوئی تھی کبھی؟ میں نے کہا جی ہوئی تھی. پھر آپ نے کیا کہا تھا؟ کسی اتھارٹی کی بات تھی.
میں نے کہا میں نے ان کو ایک سجیشن دی تھی. کیا سجیشن تھی؟ کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ ٹیلی ویژن پر قرآن کے سلسلے شروع کیے جائیں. پھر کیا کیا ان کا؟ انہوں نے منظور کر دیا, انہوں نے آرڈر جاری کر دیے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کا وہ آرڈر گئے پی ٹی وی میں. پھر کیا ہوا؟ ریکارڈنگ شروع ہوئی. اس میں کیا ہوا؟ انہوں نے سیٹ ایسا لگایا کہ جس پر پروگرام کرنے والے نے اتفاق نہیں کیا. بار بار اس پر ڈسکشنز ہوئی, لیکن انہوں نے اس کو ڈرائنگ روم کا سیٹ اپ بنایا جو کہ علم حاصل کرنے کے لیے انتہائی غیر موزوں ہے. پھر کیا ہوا؟ پھر پروگرام نہیں ہو سکا, کیونکہ اگر ایک قرآن پڑھاتے وقت آپ بیٹھ جائیں انتہائی ڈیکوریٹڈ ڈرائنگ روم میں اور باتیں کریں تو یہ قرآن پڑھانا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا, کیونکہ اس سے علم حاصل نہیں ہوتا, نہ سیکھنے والا نہ سکھانے, وہ روحانیت آتی نہیں. جب دین کی مجلس میں روحانیت نہیں ہے تو پھر کہاں سے روحانیت آئے گی؟ پھر تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دین کے اندر بھی اتنی رنگینی پیدا کرنا چاہتے ہیں. بہت سی مجلسیں دین کے نام پر ہوتی ہیں, اس میں کبھی گلاب کا عطر پھینکا جا رہا ہوتا ہے, کبھی اگربتی جلائی جا رہی ہوتی ہے, کبھی لائٹیں جلائی بجھائی جا رہی ہوتی ہیں, کبھی الائچی کھلائی جا رہی ہوتی ہے, کبھی مصری دی جا رہی ہوتی ہے, کبھی. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کیا سیکھتے ہیں آپ بیٹھ کے وہاں سے؟ کون سا ایمان تازہ کر کے اٹھتے ہیں؟ جب آپ کی ساری توجہ ماحول پر ہی ہے تو حاصل کیا ہوا؟ اور ہر چیز جو بھی آپ کریں نا, ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں ہر مجلس کے اختتام میں کہ میں نے اس جگہ سے کیا پایا. اگر پایا نہیں اور ضائع کیا تو مجھے اس کی اصلاح کی ضرورت ہے. کیا لے کے اٹھی ہوں؟ حکمت کا سبق یا عبرت کا سبق کیا؟ سورۃ الملک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم میں جانے والے کہیں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر. جی بالکل, اس کتاب میں پیچھے یہی بات ہے نا کہ اگر اپنا ایمان کمزور ہوگا, دل بگڑا ہوا ہوگا تو ہر چیز کا حملہ ہو جائے گا اس پر. وہ بات بہت زیادہ خوبصورت تھی جو انہوں نے کہی نا کہ جب دل صاف ہوتا ہے اور اس پر قرآن کا نور جو ہے, وہ اللہ کی باتیں جو ہیں وہ اتنی زبردست طریقے سے ریفلیکٹ کرتی ہیں کہ شیطان جو ہے وہ اس طرح جل جاتے ہیں اور ان کے وسوسے جیسے شہاب ثاقب ان پر پڑے وحی کی حفاظت کے لیے. تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر بندوں کی حفاظت کرتا ہے. جی آپ کچھ کہیں؟ شاباش, یہ بڑی کام کی بات, یہ تو مجھے بہت تجربہ ہوا ہے. بعض اوقات کوئی حدیث ہم نے سنی ہوتی ہے یا آیت ہم نے سنی ہوتی ہے یا کوئی لیکچر سنا ہوا ہوتا ہے, اگر دوبارہ کبھی کسی مجلس میں بیٹھنا پڑ جائے, ایسی کہیں پھنس جائے ہم جا کے, تو پھر ہمارا اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. ہم اپنے چہرے سے, ہم اپنے پہلوؤں سے, ہم اپنے بھووں سے, آنکھوں سے ایسا بیزاری کا سب کچھ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ خود تو کچھ سیکھتے نہیں, جو سامنے دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سیکھنے نہیں دیتے. اگر آپ کو پتا ہو کہ بہت کچھ آپ کو اللہ نے علم دے دیا ہے اور آپ کے پاس بہت کچھ ہے, تو وہاں ایسی مجلس میں تشریف نہ لے جائیے, یہ بھی علم کی توہین ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ اگر سنی ہوئی بات کو بھی سنتے تھے تو کیسے سنتے تھے؟ جیسے پہلی دفعہ سن رہے ہوں اور آپ کو کوئی پتا نہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ پہلی دفعہ آپ کو صحیح سمجھ نہ آئی اور دوسری دفعہ سن کے بہتر سمجھ آ جائے. جی کوئی اور پہلو سامنے آ جائے. چلیے ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.